آج آپ لوگوں نے چارسدہ میں بھی احتجاج کیے، پشاور میں بھی کیے، لیکن جب آپ پی ڈی ایم حکومت کے حصے میں تھے آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے، سولم آپ لوگوں نے حکومت، میں نے اس کے جواب دے دیا نا، میں بھی آیا نا سر، میں نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ اس وقت تک تھے جب احتجاج میں اس میں ہوتے، حکومت کا حصہ ہم نہیں تھے، ہم نے حکومت میں کوئی عہدہ نہیں لیا، نہیں لیا کوئی عہدہ۔ صاحب آپ الیکشن میں جا رہے ہیں ابھی قوم کے سامنے، تو آپ کیا بیانیہ لے کر کے جائیں گے قوم کے سامنے اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے؟ بہت سی چیزیں ہیں، دیکھیں یہ ہم وہ باتیں نہیں کریں گے کہ جھوٹے الزامات لگا دیں اور کہاں کہ جی امریکہ نے ہمارے خلاف وہ کیا، لوگوں کی سینٹیمنٹس ان کے سینٹیمنٹس کو ابھارنے کے لیے۔ ہم حقیقت سے بات کریں گے، اگر ہم الیکشن میں جائیں گے تو جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے کہ یہ حقیقت ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں ہم دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور ہمارے پاس ٹیم ہے اور بس 2-3 ہفتوں میں معیشت بہتر ہو جائے گی۔ کوئی چیز ایسے نہیں ہے، ہم جائیں گے اور لوگوں کو یہ جو صورتحال بن رہی ہے خود پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جی جی جو دانستہ یا غیر دانستہ یہ سائبر گم ہوا یا گم کیا گیا ہے، اس کے خلاف کیا پی ڈی اے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ جو سائفر جو گم گیا وہ تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے خلاف ورزی جو کرے گا تو اس کے خلاف تو کارروائی ہوگی۔ یہ بتائیے گا کہ اب پچھلے جو الیکشن ہو رہے ہیں اب حالات تھوڑے کے پی میں ڈفرینٹ ہیں، پرویز خٹک صاحب نے بھی اپنی پارٹی بنا لی ہے، آپ ان کے ساتھ آنے والے الیکشن میں اتحاد کریں گے یا مل کے مقابلہ کریں گے یا اپنی اپنی پارٹی سے آپ لڑیں گے؟ ان کے تو ابھی رجسٹر تو نہیں ہوئی وہ پارٹی، رجسٹر ہوئی ہے؟ یہی ہوگی، ہاں ہوگی، ہوئی تو نہیں ہے اپلائی کر دیا، بالکل بہت صحیح ہے، وہ آپ کے منہ میں جی شکر۔ ہمارا دیکھیں ایسے میں زیادہ اس پہ نہیں جانا چاہتا، ہمارا وہ ایک پارٹی میں تھے، اس پارٹی سے الگ ہوئے ہیں اور اسی پارٹی پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ ہمارا تو اپنا ایک پروگرام ہے اور ہم عوام کی بہتری کے لیے، خاص کر خصوصاً خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے اس کی بہتری کے لیے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، سوری اس پہ بات کرنا چاہتا تھا، جو وہاں پر دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہے، خاص کر فاٹا ڈسٹرکٹ، جو پہلے ایکس فاٹا ڈسٹرکٹ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے تشویش کی باعث ہیں اور یہ ہمارے مسئلے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے۔ آپ نے کہا کہ جو پچھلے عمران خان کے دور میں جو الیکشن ہوئے تھے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، پی ڈی ایم آئی، تو اس کے پیچھے کون تھا؟ اب جو یہ ڈیلے ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ڈیلے بھی کیوں ہو رہے ہیں اور آئندہ جو انتخابات ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی شفاف ہوں گے وداؤٹ کسی کے انفلوئنس؟ ہم چاہتے ہیں کہ شفاف انتخابات ہوں، لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ کسی پہ پابندی لگائی جائے، کوئی وہ کی جائے، لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے سب کو، اور اس کے لیے ہم جو پچھلے اس میں عمران خان کے اس میں تھا تو بالکل یہ تو صاف ظاہر تھا کہ کیا صورتحال بنی ہوئی تھی۔ یہ جو لوگ اب اس سے ٹوٹ رہے تو یہ اس وقت یہ لوگ تو اس وقت کسی کے اشارے پہ وہاں پڑ گئے تھے، آج وہ ٹوٹ رہے ہیں، تو ان لوگوں کا تو یہ صورتحال ہوگی جو ایسے اچھے وقت میں جاتے ہیں تو پھر برے وقت میں تو نہیں رہتے ہیں ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی انٹرفیئرنس الیکشن ہو اور ہر ایک کو موقع ملے، جس کو بھی عوام نے منتخب کیا اس کو حق میں ووٹ ڈالا، ہمیں قابل قبول ہوگا۔ آپ نے کہا کہ آپ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ نہیں بنے، لیکن آپ کی تمنائیں ایک تمنائیں انہیں کے ساتھ ہیں، تو آپ نے مہنگائی کے خلاف نیک تمنا ہے، میں نے کوئی ایسی کوئی بات تو یہ آپ نے اپنے طور پہ اپنے طور پہ دیکھیں، اگر وہ حکومت تھی اس میں جو اگر ایک چیز ایک مہنگائی بڑی ہے تو ہم نے اس کی حمایت تو نہیں کی۔ ابھی جو آپ احتجاج کر رہے ہیں، جس طرح
کا آپ نے بتایا کہ جی تو یہ جو نگراں حکومت ہے یہ بھی تو پی ڈی ایم حکومت کی بنائی گئی مشاورہ سے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہمارا نہ ہم سے مشورہ دیا گیا ہے نہ ہمارا اس میں حصہ ہے۔ تو آپ کا مطلب یہ کہ نگراں حکومت کے خلاف یہ احتجاج ہے؟ نہیں، نگران حکومت کے خلاف نہیں، ہم مہنگائی جو عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہے۔ آج پشاور میں ہمارا وہ ہوا ہے مہنگائی کے خلاف بھرپور جلوس اور احتجاج ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مردان میں کل ہوا ہے، کل ہوگا ایبٹ آباد میں، ایک ایک ڈسٹرکٹ میں ہم ہر ایک جگہ میں لگے ہیں مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ نے اس سوال کیا۔ سر میرا سوال یہ تھا ایسے میں زیادہ اس پہ نہیں جانا چاہتا، ہمارا وہ ایک پارٹی میں تھے، اس پارٹی سے الگ ہوئے ہیں اور اسی پارٹی پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ ہمارا تو اپنا ایک پروگرام ہے اور ہم عوام کی بہتری کے لیے، خاص کر خصوصاً خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے اس کی بہتری کے لیے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس پہ بات کرنا چاہتا تھا، جو وہاں پر دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہے، خاص کر فاٹا ڈسٹرکٹ، جو پہلے ایکس فاٹا ڈسٹرکٹ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے تشویش کی باعث ہیں اور یہ ہمارے مسئلے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے۔ سر آپ نے کہا کہ جو پچھلے عمران خان کے دور میں جو الیکشن ہوئے تھے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، پی ڈی ایم آئی تو اس کے پیچھے کون تھا؟ اب جو یہ ڈیلے ہو رہا ہے آپ سمجھتے کہ وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ڈیلے بھی کیوں ہو رہے ہیں اور آئندہ جو انتخابات ہوں گے آپ سمجھتے کہ وہ بھی شفاف ہوں گے وداؤٹ کسی انفلوئنس؟ ہم چاہتے ہیں کہ شفاف انتخابات لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ کسی پہ پابندی لگائی جائے، کوئی وہ کی جائے، لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے سب کو۔ اور اس کے لیے ہم جو پچھلے اس میں عمران خان کے اس میں تھا، تو بالکل یہ تو صاف ظاہر تھا کہ کیا صورتحال بنی ہوئی تھی۔ یہ جو لوگ اب اس سے ٹوٹ رہے تھے، یہ لوگ تو اس وقت کسی کے اشارے پہ وہاں پڑ گئے تھے، آج وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا تو یہی صورتحال ہوگی جو ایسے اچھے وقت میں جاتے ہیں تو پھر برے وقت میں تو نہیں رہتے ہیں ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر کسی انٹرفیئرنس الیکشن ہو اور ہر ایک کو موقع ملے، جس کو بھی عوام نے منتخب کیا اس کو حق میں ووٹ ڈالا، ہمیں قابل قبول ہوگا۔ آپ نے کہا کہ آپ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ نہیں بنے، لیکن آپ کی تمنائیں انہیں کے ساتھ ہیں، تو آپ نے مہنگائی کے خلاف نیک تمنا ہے، میں نے کوئی ایسی کوئی بات یہ آپ نے اپنے طور پہ اپنے طور پہ دیکھیں، اگر وہ حکومت تھی اس میں جو اگر ایک چیز ایک مہنگائی بڑھی ہے تو ہم نے اس کی حمایت